جبرائیل علیہ السلام مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آپ کے قدموں میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے. جبرائیل علیہ السلام کی نظر پڑی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، کملی والے آپ کے قدموں میں بیٹھنے والا آپ کا ابو ذر ہے نا؟ حضور نے فرمایا جی جبرائیل یہ میرا ابو ذر ہے، لیکن تو بتلا تو اسے کیسے پہچانتا ہے؟ تو اس کا رشتہ دار نہیں، اس کا یار نہیں. اے جبرائیل یہ تو میرا دیوانہ میرا صحابی ہے، لیکن تو اسے کیسے جانتا ہے؟ اب سنو خیر پٹامہ والی میں اس جلسے میں آنے والے مسلمانوں، اسلام کا درد رکھنے والوں، جبرائیل علیہ السلام مسکرانے لگے، عرض کرنے لگے کملی والے زمین والے اسے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے اسے جانتے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان والے اسے کیسے جانتے ہیں؟ کو دو چیزیں ہیں پروردگار عالم کے دربار میں، اس کے دو عملوں نے اسے بلند کر دیا. ایک تو اس نے اپنے اندر سے میں کو ختم کر لیا، عجز و انکساری کا دامن پکڑ لیا، اس کے اندر جی حضوری ہے میں کوئی نہیں. اور دوسرا قرآن کریم کی سورہ اخلاص کو بڑی کثرت سے پڑھتا ہے، جب یہ تلاوت کرتا ہے اللہ پاک آسمان کے فرشتوں سمیت ساری جنت کی حوروں کو اس کی تلاوت سناتا ہے. تو میرے عزیزو وظیفہ پڑھ لیا کرو، صبح کرو شام کرو، یہ تو ہر ان پڑھ کو آوے گی. یہ تو میرے عزیزو جنہوں نے قرآن پاک ناظرے پڑھا یا جنہوں نے قرآن پاک ناظرے نہ پڑھا، یہ تو ان لوگوں کو بھی صورت آئے گی. صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ وظیفہ کر لو، دیکھنا پھر گھر میں برکت کیسے آئے گی، خیر کیسے آئے گی، کرم کے دروازے کیسے کھلیں گے، رزق کی بندش کیسے دور ہوگی. ہم تو نادان لوگ ہیں، ہماری بدبختی ہے، ہماری قسمت کا بیڑا غرق ہو گیا. اللہ اکبر. اوے لوگو اپنے گھروں کے دروازے پہ گھوڑوں کی کھریاں لگاتے ہو، کالے رنگ کے پرندے اپنی گاڑیوں پہ ٹانگتے ہو، تمہیں کس نے کہہ دیا اس سے بد نظر سے بچو گے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے معوذتین پڑھ لیا کر، سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، سورہ فلق پڑھ لیا کر، سورہ ناس پڑھ لیا کر، اپنے اور اپنے گھر پہ پھونک مار لیا کر. قرآن کریم کی ان آیتوں کا پڑھنا تیرا کام ہے، اور تیرے گھر اور خاندان کی حفاظت کا کام کرنا میں خدا کا کام ہے. آج جن بچوں نے قرآن پاک اس جامعہ سے اللہ اکبر سال 2 سال لگا کے پڑھا، آج دستار بندی ہو یا کل دستار بندی ہوگی، دیکھنا کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے. کسی کو کبڈی میں انعام ملتا ہے، کسی کو کھیتی باڑی میں انعام ملتا ہے، کسی کو گھڑ سواری میں انعام ملتا ہے، کسی کو بیل گاڑی کی دوڑ میں انعام ملتا ہے. کتنے مقدروں والے لوگ ہیں جن کے بچوں کے سروں پہ قرآن کی دستار سجے گی. اللہ کے واسطے معزز والدین سے عرض کرتا ہوں صرف بچوں کو حافظ بنا کے موٹر سائیکل مکانک نہ بنا دینا، پرچول کی دکان پہ کھڑا نہ کر دینا. اپنے خاندان میں اپنے بچوں میں قرآن کے لیے کھڑا کر دو، اللہ کے دین کا محافظ بنا دو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑا کر دو. رب اکبر کی قسم ہے میوے قبر میں اللہ پہنچائے گا. حضرت خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر 6 سال کی عمر ہے، اللہ غنی ابا جان نے ہاتھ پکڑ لیا، ڈبیل مدرسہ میں داخل کرانے چلے گئے. اماں کہنے لگی ابھی تو پراٹھے کھانے کے دن ہے، گھر کے مکھن لسی کھانے کے دن ہے، ابھی کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ. خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کی ابا نے باں پکڑ لی، گھر کی چوکھٹ پار کروایا، کہا اپنے آنسوؤں کو صاف کر لے، اپنے دل کو سکون دے لے. اللہ اکبر. تجھے کیا پتا جب یہ قرآن کا وارث بن گیا، نبی کے مصلی منبر کا وارث بن گیا، تو رہے یا نہ رہے، میں مر جاؤں یا زندہ رہوں، اگر تو میں مر گئے جب مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھے گا، اس کی بہاریں اللہ تیری میری قبر میں پہنچائے گا. خواجہ صاحب بات سن لیجئے، یا روٹی کا التزام کوئی نہیں، پڑھائی اعلیٰ سے اعلیٰ ملے گی. ابا بھی ابا جان تھے، اپنے بیٹے کا ہاتھ چھوڑ کے منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے. استاد سے کہنے لگے اگر روٹی کھلانی ہوتی، گھر کے اندر کمی نہیں